السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ کچھ ہی دیر پہلے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو اور ان کی بیگم کو، بشرا بیگم کو سزا سنائی گئی پنڈی میں، اڈیالہ جیل میں جو کورٹ لگا تھا اس نے توشہ خانہ کیس میں 17 برس دونوں میاں بیوی کو سزا سنائی گئی پلس فائن، اور اس کے نتیجے میں جو کہ نہ تو جو سزا تھی وہ غیر متوقع ہے ناظرین، کیونکہ آج کل سزاؤں کا موسم ہے، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کا رد عمل آیا وہ بھی غیر متوقع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی مزاحمت کریں گے، جو بھی لیڈر جس نے بھی آ کے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی مزاحمت، چاہے سلمان اکرم راجہ ہیں، چاہے اسد کیسر صاحب ہیں، چاہے مختلف جو بھی ان کے لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کے اس وقت حامی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور علیمہ خان نے، عمران خان صاحب کی بہن نے یہ کہا کہ جی آج ان کو سہیل آفریدی کو پیغام آیا اندر سے عمران خان صاحب سے کہ جی آپ مزاحمت شروع کریں، آپ سٹریٹ پروٹیسٹ شروع کریں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو پیغام آیا ہے وہ سلمان صفدر جو عمران خان صاحب کے لائر ہیں، ہی واز ان کورٹ جب ان کی ملاقات ہوئی، یعنی کہ جب ملاقات ہوئی ججمنٹ کے بعد وہ اندر گئے، تو جب ملے تو انہوں علیمہ خان کا کہنا تھا کہ پیغام وہاں سے آیا کہ یہ مزاحمت کرے۔ تو اس مزاحمت کے بعد نتیجے میں حکومت کیا کہتی، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں ناظرین کہ رانا ثناءاللہ صاحب کل ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پی ٹی آئی اپنا رویہ بدلے تو آج بھی تیار ہیں بات کرنے کو۔ انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ مئی میں بھی جون میں بھی کہا کہ وی آر ریڈی ٹو ٹاک۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا ناظرین، سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات آپ کو معلوم ہے دنیا جہان میں کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، گھمگیر ہو جاتے ہیں۔ اس پر حکومت نے ایک سیمینار بھی کیا اور اس پہ بات چیت بھی کی گئی کہ کیا کریں فیک نیوز کے حوالے سے۔ تو ایک اور دلچسپ جو خبر انفارمیشن منسٹر صاحب سے منسلک تھی وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اگر وہ پاکستان میں اپنا دفتر وغیرہ نہیں کھولتے تو پھر ہم ان کو بین کرنے کا سوچیں گے۔ تو یہ دو معاملات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور ڈیفینس فورسز کے جو چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وہ ان کا کہا جا رہا ہے امریکہ دورے پہ جا رہے ہیں، کیا وہ جا رہے ہیں کیا نہیں جا رہے ہیں، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین انفارمیشن منسٹر ثابت اللہ طاہر صاحب ہیں۔ طاہر صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی، جو ججمنٹ ہے اور جو پی ٹی آئی کا رسپانس ہے، گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، تو واٹ ڈز دس مین، یہ جو تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج توشہ خانہ 2 کا جو آرڈر آیا ہے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اس کے اندر اسٹیبلش ہوا اور فراڈ اس کے اندر اسٹیبلش ہوا۔ نسیم زہرا صاحبہ، آپ کا بہت تجربہ ہے، کئی دہائیوں سے آپ صحافت کے پیشے سے منسلک ہیں۔ یہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہوتے ہیں یہ انفرادی حیثیت میں کسی شخص کو نہیں دیے جاتے، ٹھیک، یہ ایک مملکت کی طرف سے دوسری مملکت کو دیے جاتے ہیں ایز اے سائن آف ریسپیکٹ، ایز اے سائن آف گریٹیٹیوڈ۔ اور یہ جب دیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو شو کیس کریں۔ اگر کوئی بندہ اگر ریٹین کرنا چاہتا ہے وہ اس لیے ریٹین کرتا ہے کہ کل کو کوئی گیسٹ آئے تو اس کو دکھائے کہ یہ فلاں ملک کے سربراہ نے مجھے یہ دیا تھا، اور بہت کم لوگ اس کو ریٹین کرتے ہیں۔ اس میں انفارچونیٹلی ایک مائنڈ سیٹ تھا عمران صاحب کا اور بشرا بی بی کا کہ جہاں 190 ملین پاؤنڈ کا القادر کا کیس تھا، جہاں پہ توشہ خانہ 1 تھا جس میں وہ خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی بیچ دی گئی اور اس کے پیسے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے، یہ کیس اس نوعیت کا ہے کہ بلغاری کا ایک سیٹ ہے جس کی قیمت 7 کروڑ روپے ہے، اور اس کو انڈر ویلیو کر کے اس کی 13 لاکھ قیمت شو کر کے اس کے اونے پونے اس کو خرید لیا گیا اور ریٹین کر لیا گیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ بات آپ ابھی مانیں گے کہ شہباز شریف صاحب ہیز بین ون ایکسیپشن، جنہوں نے کہا کہ جی رولز بنائیں اور اس کو توشہ خانہ کی جو تحائف آتے ہیں ان کو آپ پبلک کریں۔ شاید میرا خیال ہے شاید خاقان وائس صاحب نے بھی بریفلی اسی طرح کا کیا، نہیں تو آپ نے دیکھا ہے، آپ بھی جانتے ہیں بہت کچھ کہ یہ ایک عادت رہی کہ جو دیا جاتا تھا، تحفہ دیا جاتا تھا، اس حد تک کہ کوئی تو لوگ ایسے بھی رہے ہیں جن کو لندن میں گھر بھی مل گئے۔ وہ غلط تھا، اور بالکل ہم کہیں گے کہ غلط تھا، اور یہ جو بھی کیا تو غلط تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے یہ سن لیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم مزاحمت کریں گے، اور ہم نے رانا ثناءاللہ صاحب کی بات بھی بیان کر دی کہ
انہوں نے کل بات کی تھی، بات چیت کی. تو پھر تاڑ صاحب واٹ ڈز آل دس مین؟ اب کیا جو انہوں نے کہا مزاحمت ہی کریں گے اور کچھ راستہ نہیں رہا؟ دیکھیے، مزاحمت کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور مزاحمت کا ایک وقت ہوتا ہے. مزاحمت انہوں نے کر کے دیکھ لی. دیکھیے، پی ٹی آئی کے پاس میرے سیاسی تجزیے میں بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے، آپ نے 9 مئی کے حملے کر کے مزاحمت کر لی، آپ نے آگے لگا دی، آپ نے شہر کے شہر بند کر کے دیکھ لیا، آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیے ملک کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے، آپ نے گالم گلوچ کی سیاست کر کے دیکھ لی. ابھی بھی اسما شرازی بیچارے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، اس کو اور اس کے خاوند کو ٹارگٹ کرتے ہیں. دیکھیں، آپ اب بند گلی میں چلے گئے ہیں. پی ٹی آئی ہیز رن آؤٹ آف آپشنز. کرپشن سکینڈل میں لیڈر کو سزائیں ہو چکی ہیں، جنرل فیض حمید کو سزا ہو چکی ہے ایک کورٹ مارشل کے تحت، اور پی ٹی آئی کے پاس اب آپشن کوئی نہیں ہے. ایکسٹریم پہ ایجیٹیشن کر کے دیکھ چکے 9 مئی کو، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے دیکھ چکے، گالم گلوچ کر کے دیکھ چکے. یہ ڈیڈ اینڈ کے اندر ہے، یہ بند گلی کے اندر داخل ہو گئے ہیں. دیکھیں، پشاور کا جلسہ ہوتا ہے، ان کی اپنی حکومت، اپنی ایڈمنسٹریشن، اپنی پولیس، اپنے ریسورسز، ناکام جلسہ. کوہاٹ میں جلسہ ہوتا ہے، کوئی میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی لاکھوں بندہ وہاں پہ آ گیا، ناکام جلسہ. کس چیز پہ ایجوکیشن کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے طاہر صاحب، وہ پتہ ہے یہ تو چلتی رہے گی ڈیبیٹ. یہ بات ٹھیک ہے کہ اور علاقوں میں نہیں لوگ نکلتے، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ کے پی میں ان کے لوگ نکل ہی آتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ بہت ہی منجھے ہوئے وہ سیاستدان ہیں اور بڑی وہ سوجھ بوجھ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس اگر انہوں نے ڈیموکریسی کو پنپنے ہم نے دینا اس ملک میں، تو سیاسی جماعتوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے. انہوں نے کہا فوج پر تہمت لگانا کہ وہ آتے ہیں اور فوجیں کر لیتی ہیں. انہوں نے کہا یہ غلط ہے. یہ ہم سیاسی جماعتیں جب تک خود آپس میں نہیں بیٹھیں گی، اور اسی زمرے میں انہوں نے بات کی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کی. لیکن آپ کچھ اور فرما رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس رویے پہ معافی نہیں مانگتے جو ملک کو، فوج کی قیادت کو روز گالیاں دیتے ہیں، اور جب تک اس بیانیے سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے، کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. جی میرا خیال ہے کہ جو تہذیب اور مہذب، اس کے تہذیب میں دائرے میں رہتے ہوئے ہی بات آگے بڑھتی ہے. قانون کی تو اپنی وقت ہے، لیکن تہذیب بھی بڑی اہم ہے، وہ اپنی جگہ بات ہے. تو ہم پھر کیا سمجھے یہ جو انہوں نے اب بات کی ہے، جو مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، اس پر حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ جو رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر نے جو آفر دی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ جی آپ میرے سے آ کے مل لیں، میرے سے نہیں ملنا چاہتے تو آپ مل لیں آ کے اسپیکر صاحب سے. تو نمبر ایک، کیا وہ آفر ابھی بھی قائم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک طرف آفر کرتے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ فیملی کو نہ ملنے دینے سے کوئی فائدہ ہے؟ جی دیکھیے، پہلی بات یہ کہ وہ آفر تب ہے کہ اگر وہ اس بیانیے سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں، شرمندگی کا اظہار کریں، آ کے بات کریں. اگر سلامتی کو نقصان پہنچائیں گے، کوئی بات چیت نہیں ہے، وی آر کلیئر اباؤٹ دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ فیملی کو نہ ملنے دینا کوئی خواہشات پہ مبنی نہیں ہے. جو آپریشن کرے گا، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے وکیل بھی تھے جب ہمارے لیڈران جو تھے وہ جیل میں تھے، کبھی بار آ کے سیاسی بات نہیں کی، اینٹی اسٹیٹ بیانیہ نہیں بنایا. جیل کے اندر بھی حال احوال ہوتا تھا، لیگل معاملات ڈسکس ہوتے تھے. جیل کی ملاقات قیدی کے حال احوال پوچھنے کے لیے اور لیگل معاملات ڈسکس کرنے کے لیے ہوتی ہے. ان میں سے صرف عظما خان نے خلاف ورزی نہیں کی تھی، ان کی ملاقات کرا دی گئی. اب انہوں نے بھی خلاف ورزی کی ہے تو ان کی بھی ملاقات جب تک خلاف ورزی ہوتی رہے گی ملاقاتیں نہیں ہوں گی. ٹھیک. اور ان کے جو معالج ہیں ڈاکٹر فیصل، انہوں نے بھی نہیں کبھی آ کے بات کی باہر، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو نہیں ملنے دینا چاہیے؟ دیکھیے، ان کی بہن خود کہہ رہی ہے وہ حشاش پشاش ہیں، ان کو کسی میڈیکل چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، شی سیڈ ہی از اینگری اینڈ فرسٹریٹڈ. اب اینگر اور فرسٹریشن کا تو ہمارے پاس علاج نہیں ہے. اچھا جی، چلیں لیٹس موو ٹو سائبر سیکیورٹی. ایکسکیوز می، آپ نے یہ کہا، جو بات آپ کی بڑی کوٹ کی جا رہی ہے کہ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان میں اپنے دفاتر نہیں کھولیں گے تو ہمیں ان کو بین کرنے دیا جائے، بین کرنا پڑے گا. تو نمبر ایک کہ یہ کیا صداقت ہے اس میں جو آپ کو کوٹ کیا جا رہا ہے؟ اف سو میں نے ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ایک ہمارے ایس اے پی ایم ہے حذیفہ رحمان صاحب آن کلچر، انہوں نے یہ بات کی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے. ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اپنے دفاتر کھولیں،
بٹ ان کیس آف وہ نہیں کھولتے بین کرنے کی بات، ابھی اس پہ کوئی ایسا پروپوزل یا کوئی چیز زیر غور نہیں ہے فی الحال. اچھا ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک، تو یہ فائنلی بتائیے گا کہ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے بار بار خبر آ رہی ہے، پھر کبھی تصدیق ہوتی ہے، پھر اس کو رد کیا جاتا ہے کہ جی وہ امریکہ جا رہے ہیں. تو ایز دا مین اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ کیا آپ کے پاس کیا خبر ہے جی؟ دیکھیے جو فیلڈ مارشل صاحب کے بطور چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز دورے ہوتے ہیں، اس کی باقاعدہ ISPR پریس ریلیز جاری کرتا ہے، ٹھیک، تصاویر جاری کرتا ہے، ٹوٹلی ان کا ڈومین ہے. اور وہ جو ابھی دورہ چل رہا تھا لیبیا کا، آپ نے دیکھا، اس کی انہوں نے تفصیلات جاری کی. تو یہ ISPR کا ڈومین ہے، وہ اس پہ بالکل کلیئرلی بتا دیں گے کہ ہوگا نہیں ہوگا. جو بھی چیز آتی ہے ان کے دوروں کے وجہ سے وہ ISPR کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا طاہر صاحب کہ عمران صاحب نے کہا کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل اور مولوی صاحب، ان کے جو ایک PTI کے لیڈر محمود مولوی صاحب، یہ ملے رانا ثناءاللہ صاحب سے، حکومت کے اور لوگوں سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی لاہور میں جو قید میں ہیں ان کے PTI کے لیڈرز، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں، عمر چیمہ بھی ہیں، ان کو اگر آپ یعنی کہ رہا کر دیں تو ہم جا کے عمران خان صاحب سے بات کریں گے اور ان کو راضی کریں گے ڈائیلاگ پہ. رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک اور بھی راؤنڈ لائکلی ہے میٹنگ کا ان لوگوں سے. آپ فرمائیے گا. دیکھیے یہ ملتے رہتے ہیں اور یہ اکثر یہ پروپوزل لے کے پھرتے رہتے ہیں، بٹ میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں اب یہ اسٹیٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پہ کوئی اس پہ لیکسٹی نہیں ہوگی، اس پہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں نا، ماحول دیکھیں نا کہ اکنامکلی ہم سٹیبل ہو رہے ہیں، اور اس سٹیبلٹی کو لنک کرنا ہے کہ اب کوئی جلسہ جلوس اگر یہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یہ توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کریں گے، وائلنس کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں اجازت دی جائے گی. آپ نے دیکھا جیسے جہانگیری والا فیصلہ آیا، آپ نے دیکھا جنرل فیض حمید والا فیصلہ آیا، آج توشہ خانہ کا آیا. تو جو نقص امن کرے گا، پاکستان میں جلاؤ گراؤ کر کے باہر تصویریں لگائے گا کہ پاکستان سیف نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے، پرچے ہوں گے، مقدمات ہوں گے، اور وی ول میک شیور انشاءاللہ تعالی کہ منطقی انجام تک پہنچے اینڈ دے ریزلٹ ان کنوکشنز. جی وہ جیسے جہانگیری کا تو معاملہ بہرحال ایک مختلف ہے، اور وہ بھی اٹس فیلی کنٹروورشل. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پھر یہی فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی کہ جی عمران خان صاحب کی کوئی کنٹروورشل سی ٹویٹ آئی تھی، انہوں نے کہا اس سے پہلے یہ دس از ناؤ فواد چودھری صاحب، آئی ایم کوٹنگ، ان کی ٹویٹ ہے جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیو پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کی شہباز شریف صاحب سے میٹنگ تقریباً طے تھی. یہ ہوائی فائر ہے یا یہ کوئی گراؤنڈ ریالٹی ہے؟ یہ ٹوٹلی ہوائی فائر ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس پہ 1% بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بے بنیاد اور من گھڑت ہے. اور میں صرف بریفلی جہانگیری صاحب والے ایشو پہ دیکھیے، کوئی بندہ اگر ایک پیپر پاس نہ کرے اور اگلے سال نمبر اور نام چینج کر کے وہ اپنے ایگزام میں اپیئر ہو جائے تو اس کی ڈگری ویلڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں یہ سمجھنے سے آج تک قاصر ہوں. جی بالکل نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں تو ڈگری نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے فیک ہوتی ہے اور ایک ریئل ہوتی ہے. لیکن جو چیز فیک اور ریئل بناتی ہے نا وہ ٹائمنگ. طاہر صاحب میرا خیال ہے وی ہیو ٹو گو پاس دس ٹائم اینڈ اپروچ کہ آپ نے میری پسندیدہ بات کی تو آپ پر ہر چیز حلال ہے، آپ نے میری پسندیدہ بات کی تو پھر حلال اور حرام بن جاتا ہے. وہ ایشو وہ ہے، اس حوالے سے آپ اگری کریں گے؟ دیکھیے میں یہ نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنے کریئر کی بنیادی جال سازی پہ رکھی ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے اپنی ڈگری حاصل کرنے میں یہ کام کیا، تو یہ سب کے لیے رول برابر ہے. کسی اور کی بھی ہے تو اس کو بھی گھر جانا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جج بن کے دوسروں پہ فیصلے پاس کریں اور آپ کی اپنی ڈگری اس بنیاد پہ آپ نے لی ہو کہ آپ نے ایک پیپر فیل کیا تھا اور آپ نے اپنا نام اور رول نمبر چینج کر کے اگلے سال دوبارہ انرولمنٹ کرائی اور آپ اپنے آپ کو پاس ہونا شروع کیا. دیکھیں نا اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. اگر یہ بنیادی فیکٹ تھا تو یہ بنیادی فیکٹ 20 سال تو کسی نے پوچھا نہیں کیونکہ پسندیدہ تھے، تو میں اس کی بات کری ہوں. ادروائز آئی تھنک دیٹ یہ کیس تو خیر بڑی دیر سے چل رہا تھا، اینڈ آبویسلی جب آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو یہ چیز زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. یو آر مور پرون ٹو اور سبجیکٹ ٹو مور اسکروٹنی، تو وہ سامنے آ گئی چیز.
ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے کہا آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے. اسٹے ود اس.